جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ اسلام کا یہی مدرسہ تھا، صفا کا مدرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ حجرات امہات المومنین کی تعمیر ہو گئی، اور نمبر 4 اذان کی ابتدا۔ اب اس دوران یہ چند دن ہی گزرے تھے کہ اذان کا حکم نازل ہوا۔ اب یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ہم جو اذان دیتے ہیں صبح و شام اور دن میں 5 وقت اذان سنتے ہیں، کسی مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ اذان کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اس اذان کی تاریخ کیا ہے؟ بڑی ہی تاریخ ہے۔ اب آپ نماز کا اندازہ لگائیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے معراج سے پہلے، تو صرف کتنے نمازیں فرض تھیں؟ دو رکعتیں فجر کی اور 2 رکعتیں عصر کی، صرف 2 رکعتیں صبح اور شام کی، 2 رکعتیں۔ جب معراج بھی 5 وقت نماز فرض ہو گئی تو یہ پوری کی پوری نماز جو ہے 5 نمازیں یہ 2 رکعتیں، 4 رکعت نہیں تھیں، صرف 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 تھیں، باقی عشاء کی 2 رکعتیں۔ معراج کے بعد جب 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری 2 نمازیں ہوئی ہیں، 2 رکعتیں۔ جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں تو ان میں 3 نمازیں ایسی تھیں جو مقیم ہونے کی صورت میں، گھر میں رہنے کی صورت میں 4 رکعت ہو گئیں، مسافر کے لیے پھر بھی وہ نمازیں 2 رکعت رہ گئیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء یہ فرض نمازیں کتنی رہ گئیں؟ 4 ہو گئیں، 2 رکعتیں بڑی ہیں مدینے میں آ کر۔ مسافروں کے لیے پھر بھی وہی حکم تھا کہ یہ 4 رکعت والی نمازیں مسافروں کے لیے 2 رکعتیں ہوں گی۔ اب نماز کا تو یہ ہو گیا، آپ کے سامنے تفصیل آ گئی، لیکن یہ اذان جو دی جاتی ہے یہ اذان نہیں تھی، نہ مکے میں تھی اور نہ یہ اپنا کہتے ہیں معراج کے وقت نماز یہ اذان تھی، اور معراج کے بعد جب اللہ کے رسول مدینے میں آئے تب بھی اذان نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز کا ٹائم ہوتا تھا دیکھتے تھے کہ سارے صحابہ مسجد میں آ گئے ہیں۔ جب سارے صحابہ مسجد میں آ گئے ہیں تو پھر کسی اعلان کیا، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں کوئی ایسا ٹائم ہوتا تھا بارش کا، مغرب کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر کوئی بڑی آواز سے کہہ دیتا تھا کہ چلو نماز کے لیے، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آ جاتے تھے۔ تو کوئی ایسا خاص انتظام نہیں تھا لوگوں کو بلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول کو فکر ہوئی کہ سارے لوگ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی جماعت میں شریک ہوں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو مشورے کے لیے سب کو بلایا، تو ایک نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، نماز کا جب ٹائم ہو جائے تو ہم ناقوس بجائیں۔ کیا بجائیں؟ ناقوس ایک لکڑی کا وہ بنایا ہوتا ہے، جس طرح نہیں یہ گانے والے بجاتے ہیں، تو ہم وہ بجاتے رہیں گے، یا اس کو گھنڈ کہتے ہیں، وہ گھنڈ ہوتا ہے، جس طرح چرچ کے سامنے وہ گھنڈ بجاتے ہیں، تو ہم بھی وہ گھنڈ بجایا کریں گے، وہ سن کر لوگ آئیں گے مسجد میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کو اس چیز سے بڑی چڑ تھی کہ جو مذہب اسلام آنے کے بعد دوسرے جو باطل مذہب ہو گئے تھے، منسوخ ہو گئے تھے، ان کی کوئی چیز ہماری شریعت میں نہ ہو، یا جو اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہوتی تھیں دوسرے مذاہب میں، ان کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے، حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ بجاتے ہیں، دف بجاتے ہیں، اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی میراثیوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم وہ منہ کے اندر توتلی نہیں بجاتے، وہ ہم بین بجائیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم پہاڑ پر آگ جلائیں، آگ کو دیکھ کر پھر وہ لوگ آ جائیں گے مسجد میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا کام ہے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی دوسرا طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن شام ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، لیکن کوئی بات بن نہیں رہی تھی۔ اللہ کے رسول کا دل کسی کی بات پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول اس ٹینشن کو لے کر، اس فکر کو لے کر اس مجلس سے اٹھے ہیں، اور دماغ سے وہی بات سوار ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے دل پر بڑا ہی صدمہ گزرا کہ ہم کوئی اللہ کے رسول کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکے، کہ اللہ کے رسول یہ بات دل میں لے کر کھڑے ہو گئے اور چلے گئے۔ اور اس صحابی کو بڑا دل میں آیا کہ مجھے اللہ کوئی ایسا مشورہ دے دے کہ میں اللہ کے رسول کو بتا دوں۔ یہ بات اس کے دل میں تھی، یہ گھر گیا، عشاء پڑھ کے سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک سبز چادر والا یا سبز کپڑوں والا ایک بندہ ہے، لمبا چوڑا، فرشتہ ہی تھا، وہ منہ میں بین بجاتا ہوا بھاگا ہوا جا رہا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے خواب میں اس بندے کو کہا کہ یہ بین مجھے دے دو، تو اس نے کہا کہ آپ اس بین کو کیا کرو گے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ ہمارے رسول نے ہم سے کوئی تجویز مانگی ہے اور نماز کے لیے کہ لوگوں کو کیسے بلائیں، یہ میں دکھاؤں گا، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں اس پر۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا۔ یعنی جو چیزیں مشورے میں آئی تھیں وہ ساری چیزیں فرشتے نے اس صحابی کو خواب میں دکھائی، اور وہی جواب وہ فرشتہ دے رہا تھا جو اللہ کے رسول صحابہ کو دے رہے تھے۔ تو صحابی نے کہا یار مجھے ایسا کوئی مشورہ بتائیں کہ میں اللہ کے رسول کو بتاؤں کہ وہ خوش ہو جائے۔
تو اس نے کہا ادھر آ جائیں. ایک جگہ پہ مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ میں جس طرح کہوں اسی طرح آپ نے وہ لفظ یاد کرنے. تو وہ فرشتہ اس کو کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آخر تک اس نے کیا کیا ہے؟ اذان مکمل کی ہے. اور پھر تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس نے کہا کہ حی علی الفلاح کے بعد آپ نے جب اقامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں، تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ آپ نے قد قامت الصلاۃ کہنا ہے. تو اس صحابی کو اس فرشتے نے خواب میں اذان بھی سکھائی ہے اور تکبیر بھی سکھائی ہے، اقامت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی سکھائی ہے. اور وہ فرشتہ ہی تھا، لیکن اس صحابی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتہ تھا. خواب میں اٹھا ہے اور فجر کے لیے آیا ہے. فجر کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول کو وہ خواب بتایا ہے. اب یہ بھی آپ بات سن لیں کہ اکثر اللہ کے رسول کا یہی طریقہ تھا، فجر کے فوراً بعد صحابہ سے مسائل سنتے تھے کہ کسی کا گھریلو مسئلہ ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں فجر کے بعد فوراً سنتے تھے اللہ کے رسول. اور جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا اس کا خواب بھی سنتے تھے، اس کا تعبیر بھی فوراً بتا دیتے تھے. تو یہ صحابی اللہ کے رسول میرا بڑا کام ہے، تو یہ سارا خواب میں بتایا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہی وہ کلمات ہیں جو میں نے معراج کی رات سنے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ جو ہے نا نماز کے لیے جو اعلان کروانا چاہتا ہے اور ہماری شریعت میں اعلان کے لیے جو چیز دینا چاہتا ہے وہ یہی ہے جس کو اذان کہتے ہیں. اذان کا معنی ہے اعلان. اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیز دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. دنیا کے سارے مذاہب میں اپنی عبادت کے اعلان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری عبادت کے لیے جو اللہ نے چیز دی ہے اس میں کبریائی ہے، تسبیح ہے، اور اس میں رسالت کا اقرار ہے، کامیابی کی طرف بلانا ہے، آخرت کا اس میں تصور دیا گیا ہے. بڑے معنی خیز جملے ہیں. آپ کبھی ان معنی کے اوپر غور کرنا اور ان کی تشریحات کے اوپر غور کرنا کہ اس کے اندر بڑی ہی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، بڑا ہی کام والا اعلان ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو مجھے معراج کی رات سنائی گئی تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی اس کو بڑی خوشی کے ساتھ ان جملوں کو لیا ہے. کہا کہ فوراً بلال کو آگے کرو. کہا کہ بلال کو سکھاؤ یہ سارے جملے، کیونکہ اس کی آواز بڑی ہے، نماز کے وقت یہی اعلان کیا کرے گا. اس وقت اذان بات ایک ہی ہے، یہی کہا کرے گا، کیونکہ یہ آواز سب میں سے اونچی جو آواز ہے وہ بلال کی ہے. تو بلال نے اس وقت کیا کہتے ہیں اذان سیکھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تھوڑی سی مجھے مشق کر کے سناؤ، باہر کھڑے ہو کر آپ کی آواز اور آپ کا لہجہ کیسا ہے. حضرت بلال کھڑے ہیں اور اونچی آواز میں وہ اذان کہی ہے. جیسے ہی حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ وہ یہ جو نہیں کمر بند نیچے باندھی ہوئی تھی، یہ جو جس کو ہم لنگی کہتے ہیں نیچے وہ باندھی ہوئی تھی، اور لنگی تھوڑی لمبی تھی، اور گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو بڑے جذبے کے ساتھ مسجد میں. یا رسول اللہ یہ جو بلال جملے کہہ رہے ہیں یہ رات مجھے بھی خواب میں دکھائے گئے، یہ خواب میں مجھے بھی سنائے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھیں کتنے ساتھیوں کو یہ خواب میں آیا ہے. تو بس یہی چیز ہے جو ہم نماز کے وقت کہا کریں گے. اور پھر مؤذنوں کے فضائل اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں جو حدیثوں میں بھرے پڑے ہیں. اور اس دن سے لے کر وفات تک مسجد نبوی کا مؤذن کون رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ.